یہ جو 9 مئی کے بعد میرے سامنے ایک آپشن رکھا گیا جی سیاست چھوڑ دو، جیسے آدھے سے زیادہ سیاست چھوڑ کے اعلان کر کے گئے کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا سیاست نہیں چھوڑنی، سیاست گج وج کے کریں گے کیونکہ ملک اور قوم کی اور عوام کی خدمت کا نام سیاست ہے. 11 مہینے ہو گئے میں بالکل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایز اٹ از، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، ٹھوکریں کھا کے انسان کو سمجھ آتی ہے. جیلیں 4 دفعہ جیلیں کاٹی، 324 302 سیاسی لڑائی جھگڑے، 40 دفعہ حوالات. السلام علیکم جی، دس از روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بڑی دبنگ سیاسی شخصیت موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ سیاست کو ذرا لائٹر انداز میں ڈسکس کر سکیں اور وہ تمام راز اگلوانے کی کوشش کریں جو سینے میں دبائے بیٹھے ہیں. تو موجود ہیں فیاض الحسن چوہان، ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ سیاست جو ہے نا کبھی بھی لائٹر موڈ میں نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی مزاج ٹھنڈا بھی رکھنا چاہیے. سیاست میں کبھی مزاج ٹھنڈا نہیں ہوتا، سیاست ہمیشہ گرم ہوتی ہے. یار دنیا کے کسی ملک کی بھی ہو، یہ چاہے دبنگ امریکہ کی ہو یا کسی تھرڈ ورلڈ کی ہو. یہ دبنگ انداز آپ کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے چل رہا ہے، یہ وراثت میں ملا تھا یا پھر یہ سیاست نے دیا؟ میری والدہ بڑی ڈاڈی تھی، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ چودرانی ہے نا بہت زیادہ ڈاڈی تھی. میرے والد صاحب بڑے ہمبل اور پولائٹ ہیں، اور والدہ میری بڑی دبنگ قسم کی خاتون تھیں. تو مجھے جو ہے نا یہ اس قسم کا جو ہے نا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ وہاں سے جو ہے نا والدہ کی طرف سے. پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں؟ پنڈی بوائز کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ ایک الگ برگر مزاج ہوتا ہے، لیکن آپ تو پورے پنجابی لگتے ہیں. میں دیسی سا آدمی ہوں. میں بیسیکلی ہم ہیں ہوشیار پور کے گجر. ٹھیک. وہاں سے مائگریشن 47 میں میرے والد صاحب نے اور بزرگوں نے کی، تو دادکا فیصل آباد، نانکا سرگودا. اوکے. میرے والد صاحب سول سرونٹ تھے، اور وہ آج سے کوئی 54 سال پہلے پنڈی آئے، اسلام آباد پنڈی، جاب کے سلسلے میں. انٹیلیجنس بیورو میں رہے، ZTBL میں رہے، کمپیوٹر بیورو میں رہے. پاکستان کے پہلے IT پروفیشنل ہیں میرے والد صاحب. ٹھیک. تو کمپیوٹر سائنس میں، اور پھر جو بھی تو ہم اس وقت سے پھر پنڈی اسلام آباد میں ہیں. تو میرے اندر کا جو ہے نا وہ ساری چیزیں نا فیملی کی، تو وہ پنڈی بیس زیادہ نہیں ہے. میری جمپل، میری سیاست، میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا سارا پنڈی کا ہی ہے، لیکن وہ میری جو اندر کی جینز ہے نا وہ مختلف ہے. جب پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ظاہر آغاز کیا ہوگا تو کیا کوئی اسپیچ کی تھی؟ کہاں سے یہ شوق پیدا ہوا؟ کیا عمر تھی اس وقت؟ میں 2nd کلاس میں تھا، تو قومی اتحاد کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے پیپلز پارٹی کے خلاف ہم پرائمری اسکول میں ڈنڈی مار کے نکلتے تھے اور مظاہروں میں شرکت کرتے تھے. اس وقت بھٹو کے خلاف قومی اتحاد بنا ہوا تھا. دوسری جماعت میں پڑھتے تھے. کس کے ساتھ جاتے تھے؟ خود ہی اپنی جو نا 6ٹھی جماعت میں جناب میں اپنے اسکول میں انتہائی ایکٹیو اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا. 6ٹھی میں میری بڑی سسٹر گائناکالوجسٹ ہیں، وہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں GR کا الیکشن لڑی تھی اسٹوڈنٹ یونین کا. ان کی ساری ایکٹیویٹیز دیکھ کے 9th میں اسلامی جمعیت طلبہ اپنے اسکول کا پریزیڈنٹ بنا تھا. 9th میں نے پہلی دفعہ مار کھائی تھی مظاہرے میں، چاندنی چوک میں لاٹھی چارج. ٹھیک ہے نا. 1st ایئر میں گورنمنٹ کالج کا ناظم بنا، اور میں نے پہلی دفعہ حوالات کاٹی تھی ایک مظاہرے میں. 1st ایئر میں حوالات کاٹ لی؟ 1st ایئر میں سیاسی مطلب ایک مظاہرے میں گرفتار ہوئے. جیلیں 4 دفعہ جیلیں کاٹی، 324 302 سیاسی لڑائی جھگڑے، 40 دفعہ حوالات، 40 سے زائد پرچے، 40 سے زائد مرتبہ میں نے مار کھائی ہے پولیس سے اور سیاسی مخالفین سے، جو سر سے لے کے پاؤں تک خون و خون ہو. اماں اتنی ڈاڈی تھیں تو انہوں نے کہیں پہ روکا نہیں کہ بھئی کوشش کی. پالیٹکس میرا پیشن تھا، ایجوکیشن اور پالیٹکس میں نے ساتھ ساتھ چلائی. آپ حیران ہوگی، میں نے ہمیشہ میٹرک تک سپتمبر ٹیسٹ، دسمبر ٹیسٹ اور اینول پہلی یا دوسری پوزیشن لی. اچھا، یعنی ان ساری چیزوں کے ساتھ پڑھائی میں بھی نمبر 1. FA میں نے پنڈی بورڈ میں ٹاپ کیا تھا میتھس اکنامکس گروپ میں. واو. BSc میں نے 324 کاٹ کے MSF سے ہماری لڑائی ہوئی تھی، اسلامی جمعیت طلبہ بڑی مشہور زمانہ لڑائی ہوئی تھی. اس میں 6 مہینے اڈیالہ جیل کاٹ کے میں باہر آیا. تو باہر آنے کے میرا خیال کوئی 15 دن یا 10 دن بعد میرے ایگزام سٹارٹ ہوئے. 1st ڈیو لی تھی میں نے.
یعنی آپ حوالات میں پڑھتے بھی رہے ساتھ ساتھ؟ پڑھنا نہیں، ایک اپنا اندر سے ایک ایپٹیٹیوڈ وغیرہ تھا. پھر اکنامکس میں ماسٹر کیا، پھر کمپیوٹر سائنس میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی. پڑھائی میں بھی اللہ پاک کے کرم سے اور پالیٹکس میں نے پیرل چلائی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے دوران کوئی ایسی یادگار مار پڑی ہو جو پہلی دفعہ پڑی ہو اور سوچا ہو کہ یہ کی یہ مطلب زندگی سکون میں نہیں ہے، کبھی چھوڑنے کا سوچا پالیٹکس؟ ناٹ ایٹ آل. بڑے بڑے کرائسس دیکھے میں نے اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس میں، اور لیکن میں نے چھوڑنے کے حوالے سے نہیں، کبھی نہیں سوچا؟ کبھی بھی نہیں. پالیٹکس میں ابھی یہ جو 9 مئی کے بعد میرے سامنے ایک آپشن رکھا گیا جی سیاست چھوڑ دو، جیسے آدھے سے زیادہ سیاست چھوڑ کے اعلان کر کے گئے کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا سیاست نہیں چھوڑنی، سیاست گج وج کے کریں گے کیونکہ ملک اور قوم کی اور عوام کی خدمت کا نام سیاست ہے. آج آپ کو لگتا ہے وہ نظریاتی سیاست جو کہ ایک اسٹوڈنٹ یونین سے لے کے چلتے تھے آج کہیں ہے وہ یا گم ہو گئی ہے؟ تھی 80s میں، 70s 80s 60s میں سبز اور سرخ نظریات کی سیاست ہوتی تھی. سبز ہے ایشیا سبز ہے، یہ جماعتیوں کا نعرہ ہوتا تھا. یہ وہ جو لال والا بھی، سرخ ہے ایشیا سرخ ہے، یہ آپ کا جناب پی ایس ایف کا، پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوتا تھا. سوشلزم ورسز آپ کے جماعت اسلامی اور جناب اینٹی سوشلزم ایلیمنٹس، وہ ایک نظریاتی سیاست ہوتی تھی. این ایس ایف ہوتی تھی کراچی کے اندر، پی ایس ایف تھی، اسلامی جمعیت طلبہ تھی، ایک نظریاتی. اب وہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، سب جھوٹ فراڈ فریب ہے، دھوکہ دہی کا نام ہے. لوگوں کو لیڈر بھی دھوکہ دیتے ہیں، پارٹیاں بھی دھوکہ دیتی ہیں، کوئی کسی قسم کا نظریہ نہیں، سب جھوٹ ہے A to Z. کئی پارٹیوں کی ترجمانی کا شرف آپ کو رہا ہے، اقتدار میں آپ بڑا جارحانہ انداز نظر آیا اپوزیشن کو جواب دینے کا، پھر کچھ عرصہ خاموشی بھی دیکھی. یہ خاموش کرایا گیا تھا یا پھر مصلحتاً خاموش رہے؟ ہوا ہی نہیں. میں تو 9 مئی کے بعد 22 مئی کو پہلی پریس کانفرنس کی، 22 مئی سے لے کے آج مئی آنے والا ہے، تقریباً آپ کے 11 مہینے ہو گئے. میں بالکل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایز اٹ از. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، ٹھوکریں کھا کے انسان کو سمجھ آتی ہے. تو جو ٹھوکریں ہم نے پچھلے 2 سالوں میں کھائیں اور آخری ٹھوکر 9 مئی کو کھائی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن سیاست میں موجود ہیں عوام کی ذہنوں کی آبیاری، چاہے عوام سننا چاہے یا نہ سننا چاہے، ہم سنائیں گے. بینگ اے پالیٹیشین، مجھے وہ شیخ سعدی کی حکایت یاد آتی ہے کہ شیخ سعدی نے اپنی بک کے اندر لکھا کہ ایک بندہ ایک دفعہ نا ایک ندی پہ وضو کر رہا، ایک بزرگ بندہ وضو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے. انہوں نے اس بچھو کو جو ہے نا ڈوبنے سے بچانے کے لیے نا اس کو پکڑ کے باہر پھینکنے لگا نا، تو بچھو نے ڈنک مارا، پھر گر گیا. پھر ڈوبنے ڈالا تھا، پھر اس نے اٹھایا، پھر بچھو نے اس کو ڈنک مارا، پھر گر گیا. اسے پھر اٹھایا، پھر ڈنک مارا. کچھ 7-8 دفعہ یہ پریکٹس ہوئی. تو ایک بندہ دور سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس بزرگ کو. وہ آیا اس کے پاس اور بزرگ کو کہتا ہے، بزرگوں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور اس سے بار بار اس بچھو سے ڈنک کھا رہے ہو، چھوڑ دو. تو آگے سے بزرگ نے ایک جواب دیا. اس نے کہا کہ اگر بچھو اپنے ڈنک مارنے کی برائی سے باز نہیں آ رہا تو میں ایک جان بچانے کی اچھائی سے کیوں باز آؤں؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے. آپ اس بھائی بات یہ ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ عوام کتنی پذیرائی دے رہی ہے فیاض الحسن چوہان کی پوائنٹ آف ویو کو یا سوچ کو، لیکن جو میرا آنکھوں دیکھا تجربہ ہے، جو میں اچھی طرح جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، میں نے پبلک کو بتانا ہے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. آگے ان کی مرضی ہے.